بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج میں ایک اہم بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے بغیر ہمارے اعمال نہایت فسفسے رہیں گے۔ اگر اعمال میں وزن چاہتے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آدمی یہ سوچے اپنے دل میں، میرے رب سے اور میرے نبی سے میرا تعلق کیسا ہے۔ دو طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک تو ضابطے کا تعلق، قانونی تعلق، اور ایک ہوتا ہے رابطے کا تعلق۔ آج کی میری اس بات کا موضوع یہی ہے کہ ہم سوچیں میرے اللہ سے کیا تعلق ہے، میرا کہاں تک، کس حد تک ہے۔ تھوڑا بہت تعلق تو کفار کو بھی ہوتا ہے اپنے اللہ سے، جب پریشان ہوتے ہیں، منتہا ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پریشانی ہوتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اخلاص کے ساتھ تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف اور اللہ ہی کو وہ پکارتے، تو یہ تعلق ان کا بھی ہے۔ میرا تعلق میرے رب سے کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی تھی۔ نبی کی دعوت کا طریقہ آپ سمجھیے، نبی آ کر کیسے دعوت دیتا تھا، کیا کرتا تھا۔ لوگ جس مشغلے میں مشغول ہوتے تھے، جس چیز کو اپنے لیے کامیابی تصور کرتے تھے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یہ اگر میں نہیں کروں گا تو میری زندگی کامیاب نہیں بن سکتی، اسی کو آ کر کہتے تھے اس کی نفی کرو، یہ کہو اس کے بغیر اللہ رب العزت میرا کام بنائے گا۔ یہ تعلق اللہ سے پیدا، یہ ضابطے کا تعلق نہیں، رابطے والا تعلق ہوگا تو ہی انسان اپنے رب سے اس طرح متوجہ ہوگا۔ ضابطے کا تعلق کس کو کہتے ہیں؟ ضابطے کا تعلق یہ ہے کہ آدمی کو جب ضرورت پڑے تب ہی انسان اپنے رب کو یاد کرے۔
اور رابطے کا تعلق یہ ہے کہ انسان کو اس کے بغیر چین نہ آئے. اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت. تو نبی کی دعوت جو ہوتی ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. جس چیز سے انسان کامیابی سمجھتا ہے اس کو چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قریش ہر کام کا الگ بت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کو پکڑو. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی تم کامیاب. ایسا کہو اور ایسا سمجھو. آج کے زمانے میں جنرل بات ہے, کسی انسان کے ساتھ کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں, پوری دنیا کے اندر یہ مصیبت. انسان یہ سمجھتا ہے اگر میں نے یا میرے بچوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو جینا مشکل ہے, ایسا سمجھتا ہے. اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے آپ کو اگر سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت کی ہے تو بھی شاید چند لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. ہمارے دلوں میں ایسی دنیا رچی بسی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اس کی محنت نہیں کرنی چاہیے. جو رچ بس گئی ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ کیا چیز انسان کے دل میں ہونی چاہیے اور پھر وہ آدمی اگر کرتا ہے تو اس کی پریشانی نہیں, اور کیا چیز ختم ہو جائے اور پھر اس دنیا کی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. میں آپ کو اس پر کہ تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ روزی کیسے دیتا ہے, اخبار میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا, صحیح واقعہ بالکل, کہ ایک آدمی تھا خاک روب, یعنی اس کو بولتے ہیں بنگی, اس کو اردو میں بولتے ہیں خاک روب. اس کو نگر پالیکا میں نوکری تھی, اس تو صفائی کا کام کرتا تھا. اتفاق سے اس کو یہ کہا گیا جتنے لوگ تھے جس نے 10 پاس کی ہوگی یا 8 پاس کی ہوگی اسی کو نوکری ملے گی اور اسی کو باس بنایا جائے گا, دوسرے کو نہیں. تو یہ بڑا کام کرتا تھا آدمی, لیکن پاس نہیں تھا, ان پڑھ تھا, بالکل پڑھا ہوا نہیں تھا. تو اس کو منع کر دیا کہ کل سے نہیں آنے, تعلیم یافتہ نہیں. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں تعلیم یافتہ نہیں, اب کھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. اس نے شروع کیا تجارت, سیب بیچتا تھا. کیسے سیب؟ جو سیب دکاندار بیکار سمجھ کر اس کو ڈال دیتا تھا اس کو فری میں لا کر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو دوسرے سے جو اچھے اور کسی طریقے سے تو اس کو نہایت کم داموں میں بیچتا تھا. ایسا کرتے کرتے کچھ پیسے ہو کر اس پہ دکان لگ گئی اور بڑا بیوپاری بن گیا. کسی ہول سیلر نے اس کے ساتھ تجارت کرنے کا ارادہ کیا کہ اس علاقے میں مال تجھے اپنا ڈیلر بناتا ہوں اور تجھ کو دوں گا. تو اس کو بلایا اپنی آفس میں, جو ڈیلر تھا اس نے کہا اس پر سائن کرو. اس نے کہا اس سائن کے نہ کرنے کی وجہ سے تم اتنا بڑا کاروباری بنا ہو, اگر اسی دوبارہ سائن کر لوں گا میرا کاروبار سارا ٹھپ ہو جائے گا. نہ مجھے سائن آتی ہے نہ میں کروں گا, تیرے کو دینا ہو تو دے, نہیں تو کچھ نہیں. پورے شہر کا سب سے بڑا ویپاری ہے لیکن سائن کرنا اس کو نہیں آتا. یہ حال. خدا تعالیٰ
بنادا آچنا روزی رسانت کہ دانا اندرا حیرا بیمانت. شیخ سعدی فرماتے ہیں بیوقوف کو اللہ اس طرح روزی دیتا ہے کہ عقل مند لوگ اس میں حیران اور پریشان ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے روزی دے دی. دھیرو بھائی امبانی 9 فیل تھے لیکن اللہ نے وہ مال دیا. بنادا بیوقوف کو اللہ روزی دیتا ہے. کم من ضعیف فی تقلبی، بہت سے کمزور ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ روزی کے معاملے میں نہایت کمزور ہے، لیکن اللہ ان کو ایسے طریقے سے روزی دیتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا. ارے کتوں کے نام پر کروڑوں اربوں لاکھوں کی ڈالر کی ان کی جائیداد ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں اب آپ کو دل سے سمجھانا چاہتا ہوں، میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں، آپ بھی سمجھے اس کو، میری پوری بات سمجھے. اس بیان کے تھوڑے سے حصے کو لے کر اگر آپ سمجھیں گے الٹا سمجھیں گے، مکمل سمجھیے آپ. اس لیے میرے محترم دوستو، ایک نبی کی دعوت کیا ہے؟ اس زمانے میں اگر کوئی نبی آتا تو کیا دعوت دیتا؟ یہی دعوت دیتا، اے لوگوں یہ دنیاوی کی تاریخ کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں آپ وہ کیجئے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے، لب خندہ سے نکل آتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہنستے ہوئے کچھ فریاد بھی ہماری ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ الحاد بھی جو آ رہا ہے نا وہ ہمارے گھروں کو کیسے تباہ کر رہا ہے. میں اس کو مفصل چاہے 2 ہفتے ہو یا 3 ہو مفصل سمجھاؤں گا میں آپ کو. اور کیا کرنا ہے ہمیں، یہ ہماری زندگی میں سمجھنے کی ضرورت. یہ دعوت دی جاتی. آج کی دعوت کیا ہے؟ میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، آپ کو آپ کے دماغ کو میں منتشر کرنے نہیں جاؤں گا، ایک ہی چیز کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گا. آپ ہر ایک ان میں سے آپ جو بیٹے ہیں آپ سوچئے اپنے بچے کو مکتب میں یا حفظ میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اس لیے بٹھایا جاتا ہے، بہت سے لوگ تو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو بٹھانا پڑے گا. اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کو یہ جانے اور اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو. یہ مقصد ہے. جن تعلیم کا مقصد انسان کو پتہ نہ ہو تو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. جب تک انسان اس کے مقصد کو نہیں سمجھے گا تب تک اس سے کما حق ہو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. مقصد، دین کا مقصد اللہ اور رسول کی محبت کو پیدا کرنا ہے. اس سے اگر یہ محبت پیدا نہیں ہوئی ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے جب تک تم اللہ کو جانو گے نہیں، اللہ سے ڈرو گے نہیں. اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس سند ہو. آج کل سند جو شروع ہوئی تب سے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ تعلق وہ دل کا جو ہے. اصل علم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے قریب کر دے. یہ علم اصل ہے. اللہ سے تعلق ہے تو وہ علم ہے، نہیں تو وہ نقوش ہے. الفاظ تمہیں یاد ہے لیکن اس الفاظ سے جو مقصد تھا خدا کا تعلق وہ حاصل نہیں. آج ہر انسان اپنی ذات کو غور کرے. میرا کیا، ہم کو اشکال بہت ہوتے ہیں کسی چیز، اور اللہ سے ہم غور کریں میرا کتنا تعلق.
کتنا تعلق، کتنی محبت میرے رب سے ہے، مجھے میرے نبی سے کتنی محبت ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے غور کرے۔ ہمارے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاص بات فرمایا کرتے تھے، محبت انسان کو تمام برائیوں کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ نے دنیا کا بھی بڑا علم دیا تھا اور دین کا بھی بڑا علم دیا، بہت بڑے آدمی تھے۔ انگریزی جاننے والا طبقہ جو ہے پورا ان سے جڑا ہوا تھا۔ جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کو جانا تھا، ان کے ایک دیکھیے اچھا دوست اچھی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کے دوست تھے وہاں ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بھانجے تھے، وہاں تھانوی اللہ علیہ کے بھانجے تھے، یہ ان کے دوست تھے، یہ بھی بڑے قابل آدمی تھے۔ تو ان سے خط و کتابت ہوتا رہتا تھا اپنی اصلاح کے بارے میں۔ روزانہ جب بھی کوئی بات آتی تھی تو آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ سید صاحب کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے بھائی، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، بس ہو گیا۔ تو انہوں نے ظفر صاحب جو تھانوی اللہ علیہ کے نواسے تھے، بھانجے تھے، انہوں نے ایک شعر لکھ کے بھیجا۔ ایک مرتبہ کوئی اشکال کیا انہوں نے، قال رابو گزار مرد حال شو، پیش پیر مرد کامل پامال شو۔ ارے جو تمہاری تقریریں جو آ رہی ہیں نا، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہو، ان سب کو چھوڑو، ایک مرتبہ مرد حال شو، تمہاری دل کی حالت بدلو، اللہ کو مانو دماغ سے نہیں دل سے۔ جو آدمی اللہ کو دماغ سے مانتا ہے وہ کبھی کبھی اللہ پر بھی اشکال کرتا ہے، اور جو آدمی دل سے اللہ کو مانتا ہے اس کو اللہ کی ہر بات کو ماننا آسان ہے۔ تو انہوں نے کہا مرد حال شو، حالات تمہارے بدلو، پیش پیر کامل کے سامنے جا کر اپنے آپ کو قربان کرو۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی سید صاحب کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تشریف لے گئے۔ لیکن کیوں گئے؟ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، پورے اشکال جتنے تھے دین کے معاملے میں، جو سوالات تھے ان کے، پورا لمبا لسٹ لے کے گئے کہ حضرت میں یہ سوال کروں گا، یہ جواب لیں گے تو یہ سوال کروں گا، پورا اشکال۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ تو ملاقات ہوئی، ظہر کی بعد حضرت کی مجلس ہوتی، تو کہا حضرت چند سوال، میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں لیکن چند سوالات پہلے میں کروں گا، اس کے جواب دیں گے تو جا کر آپ سے بیعت ہوں گا۔ تو حضرت نے کہا سنیے، پہلے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ جائیے، مجلس کے بعد جو سوال ہو کرنا، پہلے مرتبہ بیٹھو۔ حضرت نے بیان کیا، بیان کے بعد پوچھو اب کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ حضرت اب کوئی سوال نہیں، اب سب سوال ختم۔ حضرت نے کیا کہا؟ تمہارے جتنے بھی اشکالات ہیں اس کا علاج اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ اور نبی کی محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ پیدا کرو، سب اشکال ختم۔ انسان دیکھیے، میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، اس کو آپ اپنے دماغ میں نوٹ کریں، مسائل اور جائز کے اوپر چلنے والا کبھی اللہ سے جڑ نہیں سکتا ہے، یاد رکھو۔ یہ ایسا کرنا جائز ہے، ہاں جائز ہے، اگر صرف جائز جو آدمی کرتا رہتا ہے، اللہ سے اور نبی سے اس کا کبھی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ ضابطے کا تعلق تو اس کا ہے، رابطے کا نہیں ہے، اس کا نام ہے قانونی تعلق تو تمہارا ہے، رابطے کا تعلق نہیں ہے، کبھی فائدہ نہیں ہو۔ جب تک تم ضابطے کو چھوڑ کر رابطے پر نہیں آؤ گے، مسئلے کو چھوڑ کر تقوی پر نہیں آؤ گے، تب تک تمہیں اللہ سے تعلق ہوگا ہی نہیں، یاد رکھو۔
تمہاری نماز تنہائی میں گھر میں کیسے بھی پڑھ لو ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے. لیکن تقوی کی بات کیا ہے؟ مسجد میں پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو. یہ ہے رابطے کا تعلق اپنے رب سے. یہ رابطے کا تعلق نہیں ہوگا کبھی اللہ سے جڑ نہیں سکتا یار. اس پر کوئی بھی اشکال کر سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ جائز ہے. ارے جائز تو سب کچھ ہے، جائز سب کچھ ہے بھائی. تمہیں جو کرنا ہو سب جائز ہے. جیسے ہی پڑھنا ہے نماز پڑھو. پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہے اور پوری زمین کو اللہ نے سب نماز پڑھنے کے لیے ہر جگہ کو بنایا ہے. آدمی ہم بھی کسی زمانے میں جب پڑھتے تھے، مسائل بہت جانتے تھے، پڑھتے تھے، تو ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہاں ایسا چلتا ہے. لیکن ہم نے بہت سے ایسے ہمارے بزرگوں سے بھی اشارات کیے، اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا چپ ہو جا، ایک مرتبہ جاؤ ہردوئی حضرت ابرار الحق صاحب کے پاس جا کے 1 مہینہ رہو، پھر ہم کو کہنا کہ اشکال ہے کہ نہیں ہے. جب زندگی میں کسی کے پاس رہے پتا چلا کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا وہ غلط ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ایسا صحیح ہے کرنا، میری نماز میں فجر میں نہیں جاؤں گا، یہاں پڑھتا تو ہوں گھر میں. بہت سے لوگ مصلی اپنے تکیے پر رکھتے ہیں اور اٹھ کے اللہ اکبر وہیں اور وہیں السلام علیکم بعد سیدھا چارپائی پر. نماز ہو رہی. کون کس مفتی کو آپ پوچھیں گے، کسی کو بھی پوچھیں گے، نماز ہو گئی؟ ہو گئی گئی. لیکن اللہ سے تعلق ہوا یہ پوچھے آپ، اس نماز سے تمہیں اللہ ملا؟ نہیں ملا. تمہارے جو کھانا ہے کہ آج 5 وقت کی نماز میں سے فجر کا پڑھا اس نے، وہ تو ہو گیا رائٹ، لیکن اس نماز سے تمہیں اللہ ملا؟ نہیں ملا اور نہیں ملے گا جب تک تم میرے نبی نے چند سنتیں جاری کی ہے، میرے نبی کی ان سنتوں کو تم جاری کر کے عمل کر کے نہیں کرو گے، اس عمل کو خدا تمہیں کبھی نہیں ملنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز کا کیا اہتمام تھا. جنگ ہو رہی ہے، جنگ، میدان جنگ میں 2 رکعت پڑھنی ہے، سفر میں 2 رکعت پڑھنی ہے. جماعت کا وہ اہتمام ہے کہ اس فوج میں سے آدھی فوج جنگ میں جائے، آدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھے. قرآن شریف میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. پانچ کے بارے میں یہ 2 رکعت میں سے آدھے صحابہ 1 نماز 1 رکعت پڑھے اور وہ آدھے چلے جائے اور جو دوسرے آدھے جو جنگ کر رہے ہیں وہ آ کر دوسری رکعت اتنی دیر آپ وسلم اکیلے کھڑے رہیں گے، لمبی قرات کرتے رہیں گے اور وہ دوسری جماعت آ کر شریک ہو جائے گی. یہ لڑیں گے، ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اس جنگ میں ہو گئے دوبارہ 1 رکعت آ کر پوری کریں گے اور یہ کھڑے ہو کر 1 رکعت پوری کریں گے. کتنا اہتمام ہے نماز کا، جماعت کا. ہمارا کیا حال ہے؟ اپنی طاقت اور ایکسرسائز کرنے کے لیے ہماری نمازوں کا جنازہ ہو رہا ہے. اتنے لوگ جتنے فجر کی نماز میں نہیں ہوتے، اتنے لوگوں سے وہ چیز بھری ہوئی ہے. ملے گا تمہیں خدا؟ بھول جاؤ، نہیں ملنے والا اللہ تعالیٰ اس طرح. میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں، میرے دل میں ایک تڑپ ہے، کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ بھی نہیں ملا، نبی بھی نہیں ملا، ایسے ہی مرنا ہے کیا؟ موت کے بعد قبر میں جو سونا ہے ایسے سونے میں مزہ نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ کو اس دنیا میں یاد کر کے اس کا مزاج بنایا ہوگا، قبر میں اس طرح سوئیں گے
کہ اگر نبی بھی اٹھانے آئے گا اس کو بھی افسوس ہوگا, اس کو بھی کہے گا کیوں نے میرے رب سے جو میرا تعلق ہو رہا تھا اس کو. آدم علیہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ایک فوجی شہید ہو گئے تھے, ان کی خبر پر گئے تو وہ اللہ کے اندر مست تھے. انہوں نے کہا کون آ گیا؟ میرے رب کے اور میرے درمیان میں جو تعلق تھا نبی آ رہا ہے, سلام کر رہا ہے قبر کے اوپر, لیکن تب بھی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. ہماری حالت میرے محترم دوستو, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کس مرضی کے ساتھ؟ میں نے نماز تو پڑھی لیکن کس کی مرضی کی پڑھی؟ میری مرضی کی پڑھی. اللہ کیوں ملے تمہیں تمہاری مرضی کی نماز پڑھنی ہے. اللہ کی مرضی پڑھو گے تو اللہ ملے گا, نبی کی مرضی پڑھو گے تو نبی ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھ عطا فرمائے, اب حضرات کو بھی عطا فرمائے, ہر مسلمان کو عطا فرمائے. میں انشاءاللہ یہی سے آگے بیان کروں گا, ابھی بہت کچھ سمجھنا اور سمجھانا باقی ہے. اللہ کیسے ملے گا ہمیں, ہمارے بچوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.